السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ کا موسم آنے والا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس چیز کے اوپر ویڈیو بنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی کہ کس کس کی یا کن کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ہمیں ثبوت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ قرآن کی روشنی میں کہ کون کون سی آیتیں ہیں اور کون کون سی کیا کہتے ہیں سورے ہیں جن میں قربانی کا ذکر ہے، کیونکہ حج کا مہینہ ہے، حج کے مہینے میں ہم حج بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ہر کوئی قربانی تو کر ہی رہا ہے نا، چاہے وہ حرام سے کما رہا ہے، حلال سے کما رہا ہے، جو بھی ہے، چاہے غریب ہے، امیر ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم قربانی کریں، اللہ کے راستے میں ہم کچھ نہ کچھ دیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ لیکن اللہ کب خوش ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 پڑھوں گا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ تو یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 162۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے یا کرے گا، تو اس میں ہمیں سورہ مائدہ میں جانا پڑے گا، جو کہ 5 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی آیت 27 نمبر سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا یعنی کہ سچا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، یعنی قربانی پیش کی۔ ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول یعنی کہ قبول نہ ہوئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قبول نہیں کی۔ تو جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے غصے میں کہا کہ حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کیا کہا؟ حابیل نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی یعنی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تقوی کا مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو ہم کو کرنے کو کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور جن کاموں سے ہمیں رکنے کو کہا ہے وہ ہمیں رک جانا ہے۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ہم کیا رک رہے ہیں۔ ہماری زندگی 50 سال، 25 سال، 60 سال ہماری گزر رہی ہے، تو کیا ہم اس سے رکے ہیں برے کاموں سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ اور کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے؟ تو شاید جواب ہوگا نہ، ہم یہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم ابھی تک تقوی میں نہیں آئے ہیں اور ہمارے اندر تقوی نہیں آیا ہے۔ تو قربانی تو ہر کوئی کر رہا ہے، شیعہ بھی کر رہا ہے، بوری بھی کر رہا ہے، اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، سارے فرقے والے قربانی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے زمرے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اور ساتھ ہی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں حلال کمائی سے ہی ہمیں قربانی کرنا ہے، حرام کمائی سے ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ خالی ویسٹ آف پیسے ہوں گے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا حدیث کے بیس پہ کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا، کہ وہ لڑکی کا معاملہ تھا۔ تو وہ یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن بتا رہا ہے کہ دونوں نے قربانی دی تھی، جس کی وجہ سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔
تو یہ جو باتیں ہمیں باہر سے بتائی جاتی ہے کہ لڑکی کا قصہ تھا، قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، تو یہ سب پھیکم بھاگ باتیں. تو یہ ہم کو قرآن اس لیے ترجمے جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حابل کا قتل قابل نے کیوں کیا تھا. تو یہ پتہ چلا کہ ہمیں کہ متقی لوگوں کی ہی اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے. پھر آگے بھی اس کا پورا قصہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آگے فرماتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. گویا تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا. میں تو اللہ تعالیٰ پر پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں. تو حابل نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اور دوسرا یہ بول رہا تھا کہ اگر تو مجھ پر میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن میں تیری طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے ماروں یا قتل کروں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو مارنا قتل کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اس لیے حابل نے قابل سے کہا کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. حابل نے یہ بھی کہا، کیا کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کا بھی بوجھ لے لے، اور جو تو گناہ مجھے مار کا کرنے والا ہے اور جو تو نے پہلے گناہ کیے ہیں وہ سارے بوجھ بھی تو لے لے اور تو دوزخ میں شامل ہو جائے، تاکہ تو ظالم ہے اور ظالموں کا اللہ تعالیٰ نے یہی بدلہ رکھا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. تو کیا کیا قابل نے؟ حابل کا آخر اس نے قتل کر دیا اور اس کے نفس نے اس کو اس چیز کے اوپر ابھار دیا کہ وہ قتل کر دیا. یعنی شیطان نے اس کے نفس میں یہ وسوسہ ڈال ہی دیا کہ بھائی اب تو اس کو قتل کر ہی دے. تو قابل نے حابل کا قتل آخر کر ہی دیا اور اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں ہو گیا، یعنی وہ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا، کون؟ قابل کہنے لگا، کیونکہ حابل کا تو اس نے قتل کر دیا تو اسے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرے یا کیسے گاڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا. تو جب اس نے اس کوے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا دے. وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا. یعنی کہ وہ افسوس کرنے لگا میں اس کوے سے بھی بدتر ہو گیا کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ میں کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں. تو اس طرح سے وہ شرمندہ اور پشیمان ہوا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قتل کرے یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا. یعنی کہ کسی نے کسی بے قصور کا قتل کیا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور تمام لوگوں کا قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا، یعنی کہ
کسی ایک کا بھی اگر کسی نے جان بچا لی بے قصور کی تو اس نے سمجھو پوری انسانیت کی جان بچا لی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا گیا تھا، اور یہ چیز ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی امت محمدیہ کے اوپر بھی. اور پھر ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیل لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ تھے بنی اسرائیل میں بھی. آج ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کو وہ دھنا دن فلسطینیوں کے قتل کیا جا رہا ہے، بم مارے جا رہا ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں اور اس قرآن میں بھی لکھ دیا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا بے قصور کو تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک آدمی کو بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کسی بے قصور قتل نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کسی کو کسی بھی بہانے سے قتل کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ بہادر ہوں اور میری سب چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا. ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو حابیل و قابیل میں لڑائی ہوئی تھی وہ قربانی قبول نہیں ہونے پہ لڑائی ہوئی تھی، لڑکی کے لیے لڑائی نہیں ہوئی تھی. اور تیسرا یہ کہ جس نے کسی انسان کو بچا لیا تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا، مار ڈالا، تو اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا. جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.